علم الإنسان ما لم يعلم. والسلام على رسول الله اما بعد. سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے کی آج کی کڑی میں سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت خباب اسلام کو میسر آنے والے شروع کے لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے تکلیف کے مقابلے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور دوسروں کے لیے مصائب اور مشکلات برداشت کرنے اور اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی سنت قائم کر دی۔ حضرت خباب اصل میں قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بچپن میں قید کر لیے گئے اور مکے میں لا کر بیچ دیے گئے۔ یہاں ام انمار بنت سباع نے انہیں خرید لیا اور لوہاری کا پیشہ یہ کرنے لگ گئے۔ لوہاری میں بڑی مہارت حاصل تھی اور عمدہ اور خوبصورت قسم کی تلواریں یہ بنایا کرتے تھے۔ تو اپنی اس خوبی کی بنیاد پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب تھے اور لوگوں کا ان کے یہاں آنے جانے کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ بالکل ابتدائی زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگایا۔ قرآن سنتے، یاد کرتے اور یاد کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کی بھی فکر کرتے تھے۔ یہ کام وہ کرتے تھے۔ قصہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں اور ان کا رخ نعیم بن مسعود نے پھیر دیا ہے بہن کے گھر کی طرف، تو یہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بہن کے گھر میں موجود تھے اور میاں بیوی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نرمی کا معاملہ سامنے آیا ہے تو حضرت خباب نے باہر نکل کر کہا تھا کہ عمر، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ جمعرات کے دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو بھی تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کی مضبوطی کا سامان کر دے۔ تو شاید یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ کدھر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے ہی یہاں رہنمائی کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ یہاں لوہاری کا کام کرتے تھے تو لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے آتے تو یہاں بھی خاموش نہیں بیٹھتے، لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے۔ اب یہ جو قرآن پڑھ کر سنانے کا معاملہ ہے یہ ایک جرم تھا، تو اس جرم کی سزا ان کو ملنے لگ گئی۔ اور جب یہ بات عام ہوئی کہ خباب مسلمان ہو گئے ہیں
تو سارے کے سارے مکے کے لوگ خباب کے دشمن ہو گئے، اور پھر وہ جو لوہے رکھے ہوئے تھے ان کے پاس تلواریں اور دوسرے اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے سب کو انہوں نے ہتھکڑیوں کی زنجیروں کی شکل دے دی، اور حضرت خباب کو جکڑ دیا گیا اور تکلیفیں دی جانے لگی۔ تو تکلیفیں کس طرح دی جاتی تھی؟ تو کوئلے جو لوہے کو گرم کرنے کے لیے جلائے جاتے تھے، سلگائے جاتے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر لٹا دیا جاتا اور چھوڑ دیا جاتا۔ جسم سے جو چربی پگھلتی تھی اس سے یہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ تو اتنی سخت سزا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جاتی، اور اپنی جگہ سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ٹس سے مس مطالبہ کیا ہوتا؟ مطالبہ یہی ہوتا کہ محمد کے ساتھ کفر کرو، ہمارے دین پر آ جاؤ، لیکن نہ، جس کلمے کا اقرار کر لیا ہے اور جس کو دل میں جگہ دے لی ہے، اب اس کلمے سے پھرنا تو ممکن نہیں ہے، چاہے اس کے لیے جان قربان کیوں نہ کر دینی پڑے۔ اور ایک موقف قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور شان نزول کی روایت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ عاص بن وائل السہمی جو عمرو بن عاص کا باپ ہے، تو لوہاری کے کام کی بنا پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا قرضہ اس کے پاس تھا، یعنی کام کے پیسے باقی تھے۔ حضرت خباب نے اس سے مطالبہ کیا اور کہا کہ میرا قرض ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ لا اعطیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو۔ تو حضرت خباب کہنے لگے کہ لا حتی تموت ثم تبعث، یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب تو مر جائے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، جب دیکھا جائے گا کہ ایسا ہونا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کفر کو ہلکا سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ اس وقت مان لوں گا، یہ کہنا مطلب نہیں ہے، بلکہ عدم امکان کو بتلانا ہے کہ اس وقت کفر کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، وہاں تو ایمان ہوگا نا، تو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا کہ جب تو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا اس وقت میں کفر کروں گا۔ کہنے لگا یہ آس کہ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ، کہ میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہونے والا ہے۔ تو کیا کہا کہ اِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ، وہاں بھی میرے پاس اولاد ہوگی، مال ہوگا، اور میں تیرا قرضہ وہاں چکا دوں گا۔ تو یہ اس کی سرکشی کی بات ہے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا سودا ایک ہے کہ ٹھیک ہے تو یہاں مال نہیں دیتا نہیں دے، لیکن ایمان تو چھوڑنے والا نہیں اور کفر نہیں کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیات اتاری سورہ مریم کی اور کہا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا کہ جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہنے لگ گیا کہ مجھے مال اور اولاد عطا کی جائے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کو غیب کی اطلاع ہو گئی ہے، آگے سے متعلق بات اس کو معلوم ہو گئی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اس کو اولاد ملے گی، اس کو مال ملے گا، یا رحمان کے یہاں اس نے کچھ عہد اور معاہدہ کر رکھا ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے اب کہ اس کو اولاد ملنے ہی والی اور مال ملنے ہی والا، اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ کہا کہ سنکتب ما یقول، ہم اس کی بات کو لکھ لیں گے، وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب میں خوب اضافہ کر دیں گے۔ اور کہا کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو کچھ بھی وہ کہہ رہا نا اس باتوں کے سلسلے میں ہم اس کے وارث ہونے والے ہیں، اس کا مال ہمارا ہوگا، اس کی اولاد ہماری ہوگی، اور وہ تو ہمارے پاس آئے گا تو اکیلے آئے گا، کچھ بھی اس کے ساتھ
نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح مالی قربانی بھی اور جانی قربانی بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے, ان کی تسلی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے ام انمار نے زنجیروں میں ایک موقع پر جکڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوائی حضرت خباب نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم انصر خبابا, اے اللہ خباب کی مدد فرما. مدد کرنے کا مطلب یہ کہ مصائب کے سلسلے میں, تکلیفوں کے سلسلے میں ان کو مضبوطی عطا فرما. سیرت کی کتابیں اور احادیث کی کتابیں یہ بات ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ تکلیفیں بڑھ جاتی تھی کبھی, اور بہت بڑھ جاتی تھی, یہاں تک کہ اللہ کے یہ بندے, خاص بندے بھی کبھی کبھی اس بات کو محسوس کرنے لگتے تھے کہ پریشانی کا کچھ مداوع ہونا چاہیے, تکلیف دور کی جانی چاہیے. تو ایسی کیفیت ہے اور ایسا ہی احساس ہے کہ جس کو لے کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, اور خدمت میں حاضر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ الا تدعون لنا الا تستنصروا لنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے, ہمیں کس طرح ستایا جا رہا ہے, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے, آپ ہمارے لیے مدد اللہ سے طلب کیوں نہیں کرتے. تو کیفیت کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لگ کر, خانہ کعبہ سے لگ کر مسجد حرام میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ بات کہی نا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے. اور یہ جو اٹھنا تھا نا, یہ اس غرض سے تھا کہ شیطان کا دروازہ بند کر دیا جائے, اور یہ جو ساتھی ہے نا اس کی تسلی اور مضبوطی کا سامان کر دیا جائے, اور ایک فکر دے دیا جائے امت کے لوگوں کو کہ ایمان کی جو راہ ہے نا وہ مصائب کی راہ ہے, یہ پریشانیوں کی راہ ہے, یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کان الرجل فی من قبلکم یحفر له الارض, تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان میں ایک آدمی کو لایا جاتا, زمین کھودی جاتی, زمین کے اندر اس کو کر دیا جاتا, فیوجاء بالمنشار, اور پھر آرا لایا جاتا, آرا, اور اس کے سر پر رکھ دیا جاتا, اور پھر اس آرے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو پکڑ کے ایسے ہی لایا جاتا, اور اس کے گوشت اور اس کی ہڈی کے درمیان لوہے کی کنگھی کی جاتی, یعنی گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا جاتا. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وما يسده ذلك عن دینی, لیکن اتنی پریشانیاں بھی ان کو ان کے دین سے پھیرنے والی نہیں ہو سکی, وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. اور پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ لا یتمن اللہ هذا الامر, اللہ اس معاملے کو مکمل کرے گا, اور یہ جو غربت کی, پریشانی کی اور ابتلا اور آزمائش کی زندگی ہے نا, اللہ اس کو ختم کرے گا, یہ دور ختم ہو جانے والا ہے, اور امن آئے گا, سکون آئے گا. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت, یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے, یمن سے حضرموت تک, بحرین تک سفر کرے گا, لا یخاف الا اللہ, اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ابھی دیب یا بھیڑیا سے ڈرے گا, اور بھیڑیا سے اپنی بکریوں کے سلسلے میں ڈرے گا کہ کہیں حملہ نہ کر دے. کہا کہ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم جلدی کرتے ہو. تو یہ اس صحابی کی کہانی ہے کہ جس کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں, اور اپنی تکلیفوں سے پریشان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم جو حالت ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس حالت کو دیکھیں تو یہ فیصلہ کرنے میں بجا ہوں گے کہ وہ جو پہنچے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان کا پہنچنا کیا ہے, بالکل معقول ہے, اور ان کے پاس عذر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر اپنی بات رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کریں. لیکن اتنی تکلیفوں میں ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کہی ہے,
تو یہ باتیں غور کرنے کی ہے، اور انہی باتوں پر غور کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ کہہ لیں گے زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، پریشان نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے پہلے کے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ایمان کا راستہ تو پریشانی کا راستہ ہے، یہاں تکلیفیں آئیں گی، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور آپ سے جو پہلے لوگ تھے نا ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور آپ کو جن تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے نا ان تکلیفوں سے بڑی اور بڑھ کر تکلیفوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ تو ایمان والے کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ اس کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو قیمتی دولت ہے نا اس کے پاس قیمتی دولت، جس سے بڑی کوئی دولت اس کائنات میں ہو نہیں سکتی ہے، اس دولت کو چھیننے کی کوشش اس سے ہوگی تو اس کا دشمن ہے لگا ہوا، اور اس دشمن کے کارندے اس روئے زمین پر موجود ہے، اور جب تک ان کا وجود ہے نا تب تک یہ کوشش تو ہونے والی ہے۔ تو آپ کے پاس سونا ہے، کھڑا سونا ہے، اور آپ یہ چاہیں گے کہ اس کو چھیننے اور آپ سے لے لینے کی کوشش نہیں ہوگی دوسروں کی طرف سے، یہ تو ہو ہی نہیں ہونے والا، یہ ہوگا۔ تو اب جب یہ کشمکش ہوگی نا تو آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے، وہاں ثابت کرنا کہ آپ کے پاس واقعتاً کھڑا سونا ہے یا کھوٹا والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آزمائش ہوگی اور اللہ جان لے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کون ہے جو مضبوط بنیادوں پر ایمان کے اندر داخل ہوا، اور کون ہے جو بس لوگوں کو دیکھ کر یا کسی مفادات کی غرض کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ آزمائش ہوگی، لیکن کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی بات کہہ کے بات ختم نہیں کر دی ہے، اس لیے کہ اس سے تو یہ ذہن بنے گا کہ اہل ایمان کے نصیب میں دنیا میں آزمائش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف آزمائش ہی ہے، آزمائش ہے، لیکن صرف آزمائش نہیں ہے، صرف نہیں ہے، آزمائش ہے، آزمائش سے گزرنا پڑے گا، لیکن صرف کی بات نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا آگے کہ یہ جو ہمارا دین ہے نا، آج جو اجنبیت اور غربت سے دوچار ہے، اللہ اس کو مکمل کرے گا، اللہ اس کو بلندی تک پہنچائے گا، اور امن اور سکون کا ایسا ماحول بنے گا اس دین کی بنیاد پر کہ آدمی چلے گا، لمبا سفر کرے گا، اکیلا سفر کرے گا، اور سفر کرنے کے دوران اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی چور آئے، کوئی رہزن آئے، کوئی دشمن آئے، مال لوٹ کر لے جائے، اس کو قتل کر دے، اس کی جان لے لے، اس قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اوپر والے سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ہاں، جو بے زبان ہے کہ جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ کون ہے پہچانے، ان سے خطرہ ہوگا، لیکن انسانوں میں سے کسی سے خطرہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو وہ جو انسانی کمزوری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزوری پر انگلی رکھ دی۔ وہ کمزوری کون سی ہے؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ جلدی کرتے ہو۔ تو یہ جو جلدی کا مزاج ہے نا، اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا ہے؟ اصل تربیت کی۔ اور یہ بات ہم سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت کی بنیاد پر یہ لوگ کندن ہو گئے، اور آگے سخت سے سخت مراحل بھی زندگی میں آئے نا تو ہلنے والے نہیں ہوئے۔ تو یہ جو نہیں ہلنے والوں کا قافلہ نا، اس کے ہراول دستے میں، یعنی بالکل شروع کے دستے میں جن لوگوں کا نام ہے، ان میں ایک نام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بڑی تکلیفیں اٹھائی اور ثابت قدم رہے اسلام پر۔ تو اس حوالے سے حضرت خباب کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ حالات کیسے بھی آ سکتے ہیں، تو یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ سخت حالات اگر آئے نا، ایمان اور جان کے درمیان کا معاملہ پیش آ جائے، قربانیوں کا معاملہ پیش آ جائے، تو ایمان اصل ہے۔ حضرت خباب نے اس کو ثابت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنی خلافت کے زمانے میں کہا کہ خباب ذرا اپنی پیٹھ تو دکھائیے، تو معلوم تھا کہ کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ پیٹھ کھولی تو پوری کی پوری پیٹھ سفید ہے۔ کیوں ہے؟
کوئلے کو بجھا بجھا کر کیا ہے یہ پیٹ کیا ہے پورا زخمی ہو گیا اور سفید ہو گیا، برس کی بیماری ہے ایسا دکھ رہا ہے۔ تو یہ خباب ہیں، ان کی زندگی کو ہم کو نمونہ بنانا چاہیے۔ 73 سال کی عمر پائی انہوں نے اور وفات ہوئی۔ اس طرح کے ہمیشہ اسلام کی خدمت میں لگے رہے، جنگوں میں شریک رہے، اور جہاں سماجی طور پر خدمت کرنے کا موقع ملا دین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم